بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ ترجمہ: میرے معبود، آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو مجھ پہ بند کر دے، اور اس مہینے مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر، اے مومنین کے دلوں کو سکون عطا کرنے والے۔ تشریح: ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم خالق کی بارگاہ میں 3 بہت ہی اہم دعا کا اپنے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعا جو ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، پروردگارہ آج میرے لیے تو جنت کے دروازے کھول دے۔ ناظرین، ہم اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے لیے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دے۔ ناظرین، ہر انسان کی آرزو ہے کہ اللہ اسے جنت نصیب فرمائے، اور جنت خدا کا حتمی وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ کسے نصیب ہوگا، یہ سوال کا مقام ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے کچھ شرائط ہیں۔ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے مومن اور مومنات سے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا کہ جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس جنت میں جانے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اب مومن کون ہے؟ کیا صرف زبان سے کلمہ شہادتین پڑھ لینا ہی ایمان کی علامت ہے اور جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے؟ کہ خدا جیسے قرآن میں فرما رہا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے پھر اس پر بے چو چرا عمل کرنا۔ تو ناظرین، اب اگر خدا کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، تو اب ہمیں صاحبان امر کی اطاعت کرنا بھی ہم پر واجب ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ دے رہا ہے۔ یعنی جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے ویسے ہی صاحب امر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب امر سے مراد کون ہے؟ تو ناظرین، تمام تفاسیر میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ صاحبان امر سے مراد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ بس جنت میں داخل ہونے کی پہلی شرط مومن ہونا ہے، اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پل صراط سے تیز ہوا کی مانند تیزی سے گزرنا چاہتا ہے اور حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے ولی، وصی اور خلیفہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کر لے، اور جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ میرے علی کی ولایت کو ترک کر دے۔ اور مجھے میرے پروردگار کی جلال و عزت کی قسم، بے شک علی ہی باب الہی ہیں، یہی وہ باب ہے کہ جس کے سوا خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ بے شک علی صراط مستقیم ہیں، بے شک علی ہی ہیں کہ جن کے متعلق روز قیامت لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین، جنت میں جانے کی پہلی شرط ایمان کا ہونا ہے، اور ایمان یعنی علی کی ولایت کا اقرار کرنا، اور دوسری شرط جنت میں جانے کی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہونا، کیونکہ کوئی بھی گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بس اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو ہم کو گناہوں سے خود کو دور کرنا ہوگا، کیونکہ گنہگار جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اور تیسری شرط جنت میں جانے کی کہا والدین کی خدمت ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دے دیا ہے۔ بس ناظرین، جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، بالخصوص ماں کی خدمت، اور یہ جنت میں انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرواتی ہے۔
ناظرین، اس کے علاوہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس میں اہل بہشت کی 7 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بہشت میں سے ہیں یا نہیں تو اپنے اندر ان 7 صفات کو دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ 7 صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ اہل بہشت کی یہ 7 صفات ہیں۔ کہا اہل بہشت کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بہترین اخلاق کے مالک ہوں گے، وہ خوش اخلاق ہوں گے، ان کی زبان دائم ذکر الہی میں مشغول ہوگی، ان کے ہاتھ نہایت ہی سخی ہوں گے، ان کے قلب خاشع ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ وہ قلب خاشع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، وہ اہل نماز ہوں گے، وہ اہل روزہ ہوں گے، اور آخری صفت کہ وہ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنے والے ہوں گے۔ تو ناظرین، اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر یہ صفات، یہ اخلاق اور یہ شرائط پیدا کرنے ہوں گے، تبھی ہم جنت میں داخل ہونے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اگر یہ صفات، یہ شرائط ہمارے اندر نہیں ہوئے تو ہمیں جنت میں داخلہ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو پہلے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں اور پھر دعا کریں پروردگارہ ہمارے لیے تمام جنت کے دروازے کھول دیں۔ اور ناظرین، دوسری دعا جو ہم آج پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں وہ اغلق انی فیہ ابواب النیران، کہ خدایا آج کے دن تو مجھ پر جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دے۔ ناظرین، ہمیں خدا سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ جہنم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو سنتے ہی ایک خوف و وحشت طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم میں ایک ایسا عقوبت خانہ تیار کر کے رکھا ہے کہ جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں، جہاں مجرم موت کو ترسے گا لیکن اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ بھوک اور پیاس سے بے حال جہنمی لوگ جب غذا طلب کریں گے تو انہیں غذا میں وہ چیز دی جائے گی کہ جس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں پروردگار عالم اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے کہ ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے اور ان کو گوارا نہ ہوگا، انہیں موت ہر طرف سے گھیر لے گی حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہیں اور ان کے پیچھے بہت سخت عذاب لگا ہوا ہے۔ پروردگار عالم سورہ کہف کی 29 نمبر آیت میں کچھ اس طرح سے ذکر کرتا ہے کہ ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے کہ جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اور وہ فریاد بھی کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، اور یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ یہ دوزخ ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہم دنیا میں ایک جھلسی ہوئی لاش دیکھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، ہم دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، سوچئے جہنم کی آگ میں جلنے والوں کا کیا انجام ہوگا، وہ کیسے اس جہنم کی آگ کو برداشت کر پائیں گے۔ بس قرآن کی آیتوں میں جس میں جہنم کے مناظر ذکر ہوئے ہیں، اگر انسان اس کو اچھے سے سمجھ لے تو وہ خود بخود گناہوں سے دور ہو جائے گا، اور اسی لیے خداوند عالم بھی قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے صاحبان ایمان اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ناظرین، کاش ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں دولت اور عزت کما لینا ہی کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اور ناظرین، خواہشات نفس کے راستے پر چل کر ہم ہرگز خود کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ جہنم سے بچانے کے لیے ہم کو اپنی خواہشات کی اتباع چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اتباع کرنی ہوگی، رب کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم جہنم سے بچ کر جنت میں داخلے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر جہنم کی آگ سے خود کو محفوظ رکھنا ہے تو دعائے مجیر ایک بہترین دعا ہے کہ اسے اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ناظرین، تیسری دعا جو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج طلب کر رہے ہیں وہ وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، کہ پروردگارہ آج کے دن مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو متقین کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام خشک و تر کا علم موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شفا بھی موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے۔ ناظرین، آج اگر ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بے شک ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کو بھی اپنا اگر ہم وظیفہ بنا لیں تو پھر دیکھیے کیسے ہمارا ہر درد، ہر غم اور ہر بیماری سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں مختلف بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج یہ مختلف بیماریوں اور پریشانیوں میں ہم جو گھرے ہوئے ہیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت سے دوری اختیار کر لی ہے، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان کے علاوہ تاخچوں کی زینت بنا کے رکھا ہے۔
آج ہمارے جوان اسٹریس کا، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، زندگیوں سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا ہے۔ ناظرین، قرآن دلوں کا سکون ہے، قرآن کی تلاوت سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ناظرین، قرآن کس طرح سے بیماریوں سے انسان کو شفا دیتا ہے، اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کا علاج کہیں بھی ہو نہیں پا رہا تھا۔ بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شب و روز گزرتے گئے، بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس لڑکے کی والدہ نے آ کر ہم سے ملاقات کی اور اپنی پریشانی بتائی کہ ہم کیا کریں، کوئی وظیفہ بتائے کہ جس سے ہمارا بیمار بیٹا صحت مند ہو جائے اور شفا مل جائے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کا تعلیم کردہ عمل ہم نے اس فیملی کو بتایا کہ آپ ہر روز سورۃ الفاتحہ بلا ناغہ پڑھیں اور اپنے بیٹے پر دم کیا کریں، کیونکہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا رکھی ہے۔ اس فیملی نے بلا ناغہ یہ عمل شروع کر دیا اور ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے اسے چند دن میں شفا مل گئی۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ہر مشکلات و پریشانی میں قرآن سے مدد لیں۔ ناظرین، صرف ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ پوری زندگی قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پارہ ہی ختم کریں، ہر روز ایک صفحہ 2 صفحہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ آخر میں پروردگار کی بارگاہ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے مومنوں کے دلوں کو سکون عطا کرنے والے پروردگار، ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔